آج ایک ورڈ ہے جس کو لوگ بہت ابیوز کرتے ہیں پوری دنیا میں، اور وہ ہے ورڈ محبت کا، لو۔ اور اگر آپ انڈسٹری کو دیکھ لیں یا کسی بھی دنیا کے حصے کو دیکھ لیں، ساری چیزیں اس پر بیس کرتی ہیں۔ محبت کے اوپر لاکھوں کروڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لوگ شاعری کرتے ہیں، لوگ نظمیں پڑھتے ہیں اس کے اوپر۔ اور بائبل مقدس میں اگر آپ محبت کے متعلق دیکھیں تو بہت سارے حوالہ جات ہیں۔ سانگز آف سانگز اگر آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو محبت کا ذکر ملے گا۔ اگر آپ داؤد کے متعلق پڑھتے ہیں تو خدا کے متعلق وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے خدا سے محبت کرتا ہوں۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کتنا کامن ورڈ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا گریک میں اس کو مختلف اس کے الفاظ اس کو بیان کیے گئے ہیں، لیکن جب لوگ ایک دوسرے کو محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ایک بات ضرور ہے کہ لوگوں کو اس کے وزن کا نہیں پتا۔ دے ڈونٹ نو کہ کئی دفعہ ہم کہتے تو ہیں لو، ورڈ یوز تو کرتے ہیں، پر ہمارے ایکشنز اس کے ساتھ میچ نہیں کرتے۔ اور میں جب دیکھ رہا تھا کہ love is the high point of everything، بائبل مقدس میں لکھا ہے محبت سب باتوں میں، سب چیزوں میں افضل ہے، ہر چیز میں۔ اور بائبل مقدس میں یہ بیان کر دیا گیا کہ اگر ہم خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اگر ہم پوری شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو بائبل مقدس میں بک آف رومنز چیپٹر 13 میں لکھا ہے کہ ساری شریعت کا دار و مدار محبت پر ہے۔ اور اگر ہم محبت نہیں کرتے، ہمارے میں محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے پہلا کرنتھیوں چیپٹر 13 میں لکھا ہے کہ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ۔ مجھے یاد ہے ہمارے درمیان ہمارے عزیز بھائی بینی، ان کی فیملی یہاں پر بیٹھے ہیں، اور کئی سال پہلے انہوں نے بتایا کہ جب ہماری شادی ہوئی تو وہ شادی میرا خیال 14 تاریخ کو تھی، تو وہ کہتے کہ میں ساری کراچی میں پھول ڈھونڈتا رہا تو مجھے اپنی بیگم کو دینے کے لیے کوئی پھول نہیں مل سکے، تو کہتے جگہ جگہ جاتے رہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کئی دفعہ ایک دن ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو، خیر ان کی تو شادی تھی، ان کے لیے تو لازمی تھا ڈھونڈنا ورنہ مشکل ہو جاتی، لیکن ہم کئی دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ محبت کا اظہار شاید پھول دینے سے ہے، محبت کا اظہار شاید سونا دینے سے ہے، محبت کا اظہار شاید ڈائمنڈ دینے سے ہے، لیکن محبت کئی چیزوں سے، یہ ایکشنز ہیں جو ہر شخص مختلف طریقوں سے کرتا ہے، and it's good to do that۔ میں کسی کو روک نہیں رہا بلکہ انکرج کر رہا ہوں اور زیادہ کریں، ضرور دیں، یہ ایکشنز ہیں، لیکن محبت ان سے کہیں اوپر ہے۔ sometime we say we love، ہم پیار کرتے ہیں لیکن ہمارے ایکشنز اس کے ساتھ میچ نہیں کرتے، کیونکہ ایکشنز کے اندر دیکھیں، جب آپ کسی چیز کو پرچیز کرتے ہیں، آپ نے کسی کو وہ گفٹ دے دیا، لیکن اس کے بعد اگر آپ کے ایکشنز کے اندر پیار نہیں ہے تو پھر آپ اس طریقے سے اس کو سیٹسفائیڈ نہیں کر سکتے۔ میں بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا، آج کے میرے میسج کا عنوان ہے لینزز آف لو، لینزز آف لو، کہ ہم بہت لینزز پہنتے ہیں محبت دکھانے کے لیے، اور آج ہم چند ایک باتوں کو دیکھیں گے کہ لینزز آف لو کا مطلب کیا ہے، کہ محبت کو دکھانے کا لینز کیا ہونا چاہیے، اور مختلف لوگوں نے کون سے لینز پہن رکھے ہیں۔ آج اگر بائبل مقدس میں اور دنیا میں دیکھیں تو لو کو لسٹ سمجھا جاتا ہے۔ when somebody say لو جو ہے وہ لسٹ بن گیا ہے، اب لو وہ پیورٹی والا لو نہیں رہ گیا، اب لو کے اندر لسٹ شامل ہو گیا ہے، ہرس۔ کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو وہ اسے چاہتا ہے کہ فوراً اسے حاصل کرے، وہ اس کے ساتھ
فوراً جو میرج کے بعد ریلیشنشپ ہونا چاہیے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نو وی ہیو ٹو ڈو دیٹ. دا کلچر وی آر لیونگ اس میں یہی ہے. We have to stay together. We have to know one another کہ ہم capable ہیں, compatibility ہے ہمارے ساتھ اور نہیں, اور پھر ہم decide کریں گے whether we marry or not. تو بائبل مقدس ان باتوں کے خلاف ہے. بائبل ان رشتوں کے جو شادی سے پہلے بنائے جاتے ہیں وہ خلاف ہے. بائبل میں لکھا ہے شادی کا بستر بے داغ ہو, پیور ہو, ہولی ہو. اور آج محبت میں ہولینس کا عنصر بہت غائب ہو چکا ہے. آپ کسی بھی جگہ پر جائیں, بچوں کے کارٹون دیکھ لیں, کارٹون سے کوئی بڑی مووی آپ لگا لیں, ڈرامہ لگا لیں, کوئی ایڈ لگا لیں, اس کے اندر آپ کو لسٹ نظر آئے گا, اس کے اندر آپ کو جسمانیت نظر آئے گی. They wanted to show, to impress one another. اور ورڈ یوز کیے جاتے ہیں دنیاوی طور پر, oh you look great, اور مختلف, میں کئی ورڈ بولنا نہیں چاہتا, اس طرح کے ورڈ یوز کیے جاتے ہیں تاکہ امپریس کیا جا سکے. اور میں یہ سمجھتا ہوں, مجھے یاد ہے کہ کئی سال پہلے میں نے بتایا کہ دنیا میں سب سے بڑا بدکاری کا دن جو ہے وہ ویلنٹائنس ڈے بن گیا ہے, جس میں لوگ ایک دن کی کمپینین شپ ڈھونڈتے ہیں اور اس میں اپنی زندگی کو ختم کر دیتے ہیں, اپنی پیورٹی کو ختم کر دیتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف نوجوان, بلکہ شادی شدہ لوگوں کی بھی بات کر رہا ہوں. شادی شدہ لوگوں کے اندر انفیتھفلنس آ گئی اور وہ اس طرح سے کمپینین شپ بنا لیتے ہیں. او جی, مجھے یاد ہے کئی سال پہلے ہمارے ایک عزیز تھے, ان کے کوئی دوست تھے اور اب ان کی ڈائیورس ہو چکی ہے, تو ان کے بچے تھے. تو میرے جو عزیز تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ میں جب ہم یہاں پر آئے in year 2000, تو اس میرے دوست نے کہا کہ یار اب ہم کینیڈا میں آ گئے ہیں, تو وائف تو گھر کے لیے ہے, now you should have a other relationship, you should have a friendship. تو یہ یہاں کا کلچر ہے, یہ ہونا چاہیے, یہ آپ کو you look cool if you have. تو انہوں نے مجھے بتایا اور میں بہت حیران ہوا. میں year 2002 میں یہاں پر آیا تو انہوں نے مجھے بتایا اور میں نے اس بات کا افسوس کیا. تو انہوں نے کہا کہ I felt very bad, جو لوگ چیٹنگ کرتے ہیں. اور میں جب لینزز آف لو کو دیکھتا ہوں کہ تو لو کیا ہے, تو کچھ لوگوں نے گلاسز لگائے ہوتے ہیں انفیتھفلنس کے. ان کے لیے محبت یہ ہے کہ صرف لسٹ, ایک دن کی انجوائمنٹ, ون ٹائم, ایک ہفتے کی انجوائمنٹ, اور وہ اسی سے خوش ہیں. وہ کہتے ہیں یس دس از اے لو. اور میں جب بائبل مقدس میں سے محبت کے متعلق دیکھ رہا تھا تو بائبل میں محبت کو سیکرڈ کہا گیا ہے. محبت کے بارے میں لکھا ہے گاڈ از دا سورس آف لو, خدا پاک ہے. اور بائبل میں لکھا ہے اگر ہم خدا کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کس طرح اسے جان سکتے ہیں, گاڈ از لو. اور اگر آپ کہتے ہیں میں خدا سے محبت کرتا ہوں اور اپنے بھائی سے محبت نہیں کرتے تو آپ خدا کو نہیں جانتے. فرسٹ جان پہلا یوحنا کا پہلا خط جو ہے وہ اس میں بھرا پڑا ہے کہ محبت کا کلیم کرنے والے جو خدا کے بارے میں کہتے ہیں I love you this, اپنی بیوی کو کہتے ہیں, اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں, لیکن ایک دوسرے سے, اپنے پڑوسی سے محبت نہیں کرتے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ دنیا کے اندر یہ انگریڈینٹ ختم ہو گیا, یہ چیزیں بالکل ختم ہو گئیں. ہم خدا کو بھول چکے ہیں, محبت کو بھول چکے ہیں, اور اب خود غرضی زیادہ ہے. میں بائبل مقدس میں سے جب اس حکم کو دیکھتا ہوں تو خداوند یسوع مسیح سے پوچھا گیا کہ حکموں میں سے سب سے بڑا حکم کیا ہے, واٹ از دا بگیسٹ کمانڈمنٹ, بائبل میں سب سے بڑا حکم کون سا ہے. تو آپ کو پتہ ہے المسیح نے کیا کہا
کہ تم غیر زبانوں میں دعا کرو؟ المسیح نے کیا کہا کہ تمہارا ایمان بڑا ہونا چاہیے، تمہارے ہاتھوں میں شفا ہونی چاہیے؟ خداوند یسوع مسیح کے منہ سے کون سے لفظ نکلے، وہ کون سے ایسے الفاظ تھے جس میں خداوند نے یہ بتا دیا کہ سب سے بڑا حکم یہ ہے، اور وہ کیا تھا کہ اپنے خدا سے، لکھا ہے اسرائیل سن، خداوند خدا ایک ہی ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ اور دوسرا کیا تھا؟ خداوند یسوع مسیح سے صرف ایک حکم کے بارے میں پوچھا گیا، دو نہیں پوچھے تھے۔ غور کیجئے، یہاں پر فقیوں نے، فریسیوں نے ایک حکم پوچھا تھا۔ نمبر 1 کون سا ہے؟ خداوند نے نمبر 1 کے ساتھ سیکنڈ کو بھی جوڑ دیا، کیونکہ کئی دفعہ ہم خدا سے تو پیار کرتے ہیں پر اپنے نیبر سے پیار نہیں کرتے۔ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے نیبر ہیں، ہم اپنے دوستوں سے پیار نہیں کرتے، ہم پیار ہمارا خود غرضی والا ہے، اگر کوئی ہمیں کرتا ہے تو ہم کریں گے، کوئی گفٹ دے گا تو ہم بھی دیں گے۔ ہمارا پیار اس طرح سے نہیں ہے، اگاپے لو، ہمارا پیار کنڈیشنل ہے، کوئی کرے گا تو ہم کریں گے، ناٹ انکنڈیشنل۔ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ اس سے بڑا کوئی حکم نہیں ہے کہ ہم خدا سے پیار کریں۔ میں خداوند کی محبت کے ایویڈنسز کو دیکھتا ہوں۔ اگر آپ ایویڈنس دیکھنا چاہتے ہیں خداوند کی محبت کے، تو سب سے بڑا ایویڈنس کیا ہے کہ خدا انسان سے پیار کرتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، کیا سب سے بڑا ایویڈنس ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے اس دنیا میں بخش دیا؟ کیا آپ اپنے بیٹے کو اس جگہ بھیجیں گے جہاں پر چور اور ڈاکو اور قاتل ہوں اور اس کو قتل کیا جائے؟ آئی تھنک ہم تو اپنے بچوں کو فیوچر کے لیے اچھے ملکوں میں انہیں بھیجنا چاہتے ہیں۔ No person will send their daughter or their son there کہ ان کی خاطر وہ ذبح ہو جائے۔ No one will take this responsibility۔ پر خدا کی محبت کا سب سے بڑا ثبوت کیا تھا؟ ایویڈنس کیا تھا؟ کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور لکھا ہے جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر موا۔ Yet we were sinner, Christ died for us۔ فرسٹ جان میں لکھا ہے اے عزیزو آؤ ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ کیا لکھا ہے؟ اے عزیزو آؤ ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے۔ یہ محبت ہالی ووڈ یا بالی ووڈ یا لالی ووڈ یا ملکوں کی طرف سے نہیں ہے۔ محبت کسی شاعر کی طرف سے نہیں ملی ہمیں کہ اس نے لکھ دی محبت۔ یہ شاعری بڑی خوبصورت کی۔ محبت کی سب سے پہلی شاعری آدم نے کی تھی اپنی بیوی کے لیے۔ تو میرے گوشت میں سے گوشت اور میری ہڈیوں میں سے ہڈی ہے، تو نر سے نکالی گئی ناری کے لائے گی، اور اس کو نام دیا گیا۔ سب سے پہلی شاعری، واہ! اور میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو لکھا ہے ایک دوسرے سے محبت رکھے، کیونکہ خدا محبت ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ کس سے پیدا ہوا ہے؟ خدا سے۔ When you claim کہ میں خدا سے پیدا ہوا ہوں، اور اگر مجھ میں اور آپ میں خدا کی محبت نظر نہیں آتی، اگر ہم محبت کے بغیر ہیں، we don't love، محبت کے ایکشنز نہیں ہیں، محبت جیسی کوئی بات ہی نہیں نظر آتی، تو ہم خدا سے پیدا ہی نہیں ہوئے۔ ہمارا بپتسمہ لینا، ہمارا اتنی دیر چرچ میں آنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری محبت جو خدا سے ہے وہ ڈیمنسٹریٹ کرتی ہے جب ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، جب کلیسیا میں پیار ہوتا ہے، جب بھائی بہنوں میں پیار ہوتا ہے، جب آپ اپنے نیبر سے پیار کرتے ہیں، اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، آپ کے لیے جذبہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی دکھ میں ہے تو میں اس کی کیسے مدد کر سکتا ہوں۔ You don't live selfish life۔ اور آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہ سیلفش ہے۔ بائبل میں لکھا ہے جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔
اور جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس سے اس طرح ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ یہ ظاہر ہوئی محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے کی، لکھا ہے خدا سے محبت کی، بلکہ اس سے ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم لو کرتے ہیں، پہلے انہیں پیار کیتا ہے ساڈے نال، پھر ہم پیار کر رہے ہیں۔ ہم کب پیار کرتے تھے؟ اسی تے رولدے پھردے ساں تے ہن سانو یسو میں لے آئے۔ اس کے پیار کی وجہ سے میں اور آپ اسے محبت کرتے ہیں۔ God created love because he is loving God۔ وہ پیار کرنے والا خدا ہے اور پیار کی ابتدا بھی اسی نے کی۔ آپ نے دیکھا جب آدم اکیلا محسوس کر رہا تھا تو آدم نے کوئی ایپلیکیشن نہیں ڈالی کہ تو نے باندر کے لیے بندریا بنائی، ہاتھی کے لیے ہتھنی بنائی، میں سب کے جوڑے دیکھتا ہوں، میرا جوڑا کدھر ہے؟ اور بائبل میں لکھا ہے وہ سب کے بیچ میں ڈھونڈ رہا تھا پر اسے اپنی مانند کوئی نہ ملا۔ کس نے اس سرچ کو، اس تھرسٹ کو محسوس کیا؟ خدا نے محسوس کیا اور خدا نے اس گیپ کو پورا کیا۔ اور خدا نے کہا میں آدم کے لیے ایک اس کی مانند مددگار بناؤں گا جس سے وہ پیار کر سکے، جس سے وہ دل کی بات کر سکے۔ کئی دفعہ انسان کو خدا کی محبت فل نہ کر سکی تو خدا سمجھ گیا کہ there is something، تو I think مجھے اس کی مانند انسان بنانا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ ڈسٹنس میں نہ رہے، وہ دونوں ایک ہوں اور اسی سے دنیا آگے بڑھ سکے۔ تو میں جب اس کو دیکھ رہا تھا، God created love، He is the one، اور اس نے مسیح یسو کے ذریعہ سے اس کو شو کیا۔ اور اسی طرح وہ جان چیپٹر 15 ورس 12 میں لکھتا ہے میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی ویسے تم بھی محبت رکھو۔ ہم پتہ کیا ایسی محبت رکھتے ہیں؟ کئی دفعہ ہمارے بزرگ ہمارے پاس ہوتے ہیں، ہم ان کی نیڈز کو پورا نہیں کرتے، پر جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی میموریل سروس میں ساتھ کھانے ضرور پکواتے ہیں۔ یہ ہماری محبت ہے کئی دفعہ، کہ جو زندہ ہے اس کو نہیں پوچھنا، اس کی کیئر نہیں کرنی، لیکن جب وہ مر جائے گا، جدا ہوگا، تو پھر ہم اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے ضرور اس کو پوچھیں گے۔ پر اگر ہم خدا سے محبت کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں، اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہوگے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ If you love one another, you will be called a friend of Jesus Christ۔ کیسی بڑی بات ہے، کیسا لقب آپ کو مل گیا، تم میرے دوست ہو گئے۔ اور کس چیز یہ دوستی کیسے ہمیں نظر آتی ہے؟ جب ہم خدا کی محبت اپنی زندگی میں ظاہر کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے خداوند نے ابراہیم کو بھی اپنا دوست کہا، اور خداوند نے کہا میں اپنے دوست سے کیوں یہ بات چھپاؤں جو کچھ میں کرنے کو ہوں۔ تو do you want to become a friend of God؟ تو آپ کو محبت کو ظاہر کرنا ہے اپنی زندگی سے۔ بائبل میں لکھا ہے دوسرے تیموتھیوس میں، لیکن یہ جان رکھ کے اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض اور زر دوست اور شیخی باز اور مغرور اور بدگو اور ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، طبعی محبت سے خالی، بس یوں سمجھیں الفاظ ہیں، پریکٹیکل کچھ نہیں ہے۔ تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغا باز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت
عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے. یہ اخیر زمانہ کی نشانیاں ہیں. اور آخری دور میں ہم دیکھ رہے ہیں آج کل وہ رشتہ داری، وہ دوست، آج کل کوئی نہیں پوچھتا. آج کل کوئی ایک دوسرے کو پیار نہیں کر. کسی کے ساتھ مطلب ہو ہم اس کا کھانا بھی کریں گے، اس کے ساتھ ٹائم بھی سپینڈ کریں گے، لیکن اگر کوئی مطلب نہیں ہے تو پیار کسی کے ساتھ ہم ظاہر نہیں کریں گے. کیونکہ خدا کی محبت کس طرح نظر آتی ہے. آئی ہیو سین بہت سارے امریکن، برٹشر، یورپین اپنا آپ سب کچھ لے کر ایسے ملکوں میں چلے گئے جہاں پر وہ غریبوں کی مدد کر سکے. کین یو امیجن دیٹ؟ وہ اپنی محبت کو کیسے ظاہر کرتے ہیں. ایک ڈاکٹر افغانستان میں کام کر رہا ہے، ایک نرس افغانستان میں کام کر رہی ہے. کیا ایسی چیز ہے جو اس کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ وہ ان علاقوں میں جائے؟ ہم تو ان کو چھوڑ کے ادھر آئے. واٹ از دا ریزن؟ گاڈس لو، کہ خدا ان کو بھی پیار کرتا ہے اور میں ان کا مددگار بن سکوں. میں جب خدا کی محبت کو دیکھ رہا تھا تو وہاں پر ایک اور بات سامنے آئی کہ there is no fear in love. آج محبت کے اندر ڈر پیدا ہو چکا ہے، اور جہاں پر محبت ہے وہاں پر ڈر نہیں ہے، وہاں پر بولڈنس ہے. ڈر کس چیز کا ہے؟ ناراضگی کا. بائبل میں لکھا ہے محبت میں خوف نہیں بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے. خوف نہیں ہے. آپ کا دل سچا ہے، آپ کی محبت میں خوف نہیں ہوگا، نہ آپ ڈریں گے. خوف سے عذاب ہوتا ہے اور کوئی خوف کرنے والا کامل نہیں ہوا. پہلا کرنتھیوں 13واں باب یہ ایک ہماری محبت کو ناپنے کا پیمانہ ہے. آپ کی کرسچن لائف کو کہ ہاؤ آپ کتنے گہرے ہیں، ہاؤ یو آر روٹڈ اینڈ گراؤنڈڈ ان گاڈ. اگر آپ اس چیپٹر کو پڑھ لیں میاں بیوی اور دیکھیں کہ وہ کتنی محبت کرتے ہیں تو آپ کو اپنی مسیحت پتہ لگے گی کہ ہاؤ مچ یو لو گاڈ. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کرنتھیوں کے چیپٹر میں کہ محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے. جب آپ ان کو پڑھتے ہیں تو آپ کو آن اینڈ آن برکتیں نظر آتی ہیں. اٹ اونلی ڈسکرائبس. جب آپ چیپٹر 13 پڑھتے ہیں تو وہاں پہ میں نے اس چیپٹر کو نام دیا ہے لو ان ایکشن. ایکشن کہ ہر چیز، یہ ورب ہے جس میں ہمیں ہر چیز نظر آتی ہے ایکٹ کرتے ہوئے. اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو ہم محبت بھی نہیں کرتے. میں بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا بہت سارے لوگوں نے اپنی محبت کا ثبوت دیا، لیکن میں ایک دیکھ رہا تھا کہ جب میں ابراہیم کے لینس کو پہنتا ہوں کہ ابراہیم نے جو لینس پہنا محبت کا وہ خدا کو کیسے دیکھتا تھا، تو میں نے دیکھا کہ جب پیدائش 12 باب میں خداوند نے ابراہیم کو کہا کہ تو اپنے سارے رشتہ داروں، اپنے دوستوں، اپنے ناتا دار، اپنے ملک کو چھوڑ کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاتا ہوں، تو اس کی محبت نے کیا کیا؟ He said no. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے اس کے حکم کو مانا. اور بائبل مقدس میں یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے تو میرے حکموں کو مانتے. آج بہت سارے لوگ خدا کا دعویٰ کرتے ہیں پر اس کے حکموں کو نہیں مانتے. جو کچھ بائبل میں لکھا ہے اس کو فالو نہیں کرتے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب ابراہیم کو خدا نے کہا تو اس نے اپنی محبت کا ثبوت دیا کہ یس آئی لو یو لارڈ، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں اور میں اپنی محبت کا اور اپنے ایمان کا ثبوت دوں گا. تو میں ایک اور جگہ پر دیکھ رہا تھا ابراہیم کی محبت کا ثبوت. چیپٹر 22 ورس 2 میں he says ابراہیم، اس نے کہا ٹیک یور سن، یور اونلی سن آئزک whom you love and go to the land of Moriah. اس جگہ پر جا and offer him there as a burnt offering. اس کو وہاں پر جا کر سوختنی قربانی میرے لیے بنا دے. اتنے سالوں بعد ایک بیٹا ملا اور خدا نے اسی کو مانگ لیا. جس چیز سے آپ پیار کرتے ہو آپ کسی کو نہیں دیں گے. کیا دیں گے؟ نو، یو ول ناٹ ایون شیئر. کھانے کی کوئی چیز ہو، کوئی ڈش پک جائے آپ کی پسند کی ہو، اور اگر آپ
کو بہت پسند ہے، آپ نہیں شیئر کریں گے، بہت کم لوگ ہوں گے جو شیئر۔ ابراہیم کے پاس ایک بیٹا، اس نے اپنی محبت کا ثبوت دیا کہ وہ خدا کو پیار کرتا ہے، وہ خدا کے اوپر ایمان رکھتا ہے۔ کئی سالوں بعد خدا نے اس کو بڑھاپے میں اولاد دی، اور اسی کو خدا کہہ رہا ہے now give it back to me. Can you imagine that? دو ہوتے تو کہتے ایک دے دیتا ہوں، ہے ہی نہیں تھا، نو چانس۔ لیکن اس کی محبت کیا تھی؟ وہ چلا گیا۔ لکھا ہے ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اس سے کہا اے ابراہیم، اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا تو اپنے بیٹے آئزک کو جو تیرا اکلوتا ہے، جسے تو پیار کرتا ہے۔ خدا نے یہاں پر ورڈ استعمال کیا ہے جسے تو whom you love۔ کئی دفعہ ہم اپنے بچوں کے اندر پیار میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ خدا کو بھول جاتے ہیں۔ تو میں ایک دن اس پر غور کر رہا تھا کہ کئی دفعہ شاید ابراہیم اپنے بچے آئزک کے ساتھ بہت ٹائم گزارتا ہوگا اور اسے ٹائم نہیں ملتا ہوگا، اور خدا نے کہا اچھا یہ بیٹا اس کو ملا ہے، یہ مجھے تو نہیں بھول گیا، لیٹس جسٹ ٹیسٹ ہم، اس کا پیار ابھی تک وہیں پر ہے یا نہیں ہے، تو اس سے وہ چیز مانگوں گا جس سے یہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ خدا سے وہ 1000 بکریاں مانگتا وہ دے دیتا، اس کی ساری دولت مانگتا وہ دے دیتا، پر خدا نے ایک ہی قربانی مانگی، اور وہ کیا تھی؟ اس کے اکلوتے بیٹے کی۔ اور اس نے کیا کیا؟ He said وہ جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریہ کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑوں میں ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ تب ابراہیم صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 نوجوانوں اور اپنے بیٹے آئزک کو لیا اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیریں اور اٹھ کر اس جگہ کو گیا جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہو۔ Can you imagine that? The passion, the love of God. کہ جو چیز خدا نے مانگی اس نے دی۔ میں اور آپ خدا کو کیا دیتے ہیں؟ ابراہیم نے تو اپنا بیٹا دے دیا، میرے اور آپ کے لیے تو خدا نے اپنا بیٹا دے دیا۔ میں اور آپ اسے کیا دیتے ہیں؟ کیا آپ اپنا ٹائم اسے دیتے ہیں؟ کیا آپ اپنے ٹریجر کے ساتھ اس کو ورشپ کرتے ہیں؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے، داؤد کہتا ہے میں خالی ہاتھ تیرے گھر میں نہیں جاؤں گا۔ جب کسی کو پیار کرتے ہیں تو صرف نعرے نہیں لگاتے، اس کے لیے کچھ کرتے بھی ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، ان کے لیے کپڑے خریدتے ہیں، ان کے لیے گھر کا انتظام کرتے ہیں۔ اگر آپ خدا سے پیار کرتے ہیں، you do something to show I love you۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے ابراہیم جب اس کو لے کر گیا، خدا کو اس کی محبت، اس کا ایمان پسند آیا۔ کیا آپ بھی اتنا پیار کرتے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے ابراہیم کا لینس پہن کے دیکھا ہے کہ وہ کتنا خدا کو پیار کرتا تھا؟ کبھی آپ غور کیجئے، ایک دن صرف پہن لیجئے گا، اپنی اینک پہ لگائیے گا کہ آج میں نے ابراہیم کا لینس پہنا ہے، and I wanted to experience، میں اپنی سب سے قیمتی چیز خدا کو دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کئی دفعہ پاکستان میں دیکھا، اور میرے لیے اس وقت بڑا مشکل ہوتا تھا اس چیز کو سمجھنا، جب میں ابھی بچپن میں میٹنگز میں جایا کرتا تھا، کہ لوگ اپنا زیور کیسے ڈال دیتے ہیں میٹنگز میں، اور بہت ساری عبادات میں۔ کئی غریب لوگ ہوتے تھے، ان کے پاس جو کچھ ہوتا تھا وہ دے دیتے تھے، جیسے ایک بیوہ۔ لیکن یہ خدا کی محبت تھی جو اس مریم کی طرح ایلبیسٹر کا آئل جس کے پاس تھا، ایک پرفیوم جو پورے 1 سال کی کمائی کا تھا، وہ خداوند یسوع کے سامنے اس کو توڑتی ہے۔ اس کو بیچ بھی سکتی تھی، لیکن محبت مجبور کرتی ہے اپنی ایکشنز کو ظاہر کرنے میں۔ تو یہ ابراہیم کا لینس تھا جس کو میں یہ دیکھ رہا تھا۔ لیکن کچھ ایگزامپل سیلفش لو کی بھی ہیں، جو صرف میں تھوڑا ٹائم لوں گا۔ سیلفش لو، اور سیلفش لو کیا ہے؟ جو صرف اپنے لیے ہے۔ یو لو یور سیلف، یو لو یور وائف، یو لو یور کڈس، اینڈ یو ڈونٹ لو اینی ون ایلس۔ صرف اپنے لیے جیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا پیار صرف اپنے لیے ہے، لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے جو ایسے لوگ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے۔
खुदा की बादशाहत में वो लोग शामिल होंगे जो खुदा को प्यार करते हैं और उसके लोगों को प्यार करते हैं, गरीबों का ख्याल करते हैं, भूखों का ख्याल करते हैं, नंगों का ख्याल करते हैं, मोहताजों की मदद करते हैं। खुदा की बादशाहत में ऐसे लोग होंगे जिनकी जिंदगी में ऐसा प्यार नजर आएगा। तो मैं सेल्फिश एग्जाम्पल देख रहा था, तो उसमें एक मुझे एग्जाम्पल नजर आई सैमसन की। ही वॉज अनॉइंटेड पर्सन, जो पेट से, मां के पेट से जिसको अनॉइंट किया गया, सैमसन उसका नाम था। क्या नाम था? सैमसन। इतना ताकतवर शख्स पूरी बाइबल में मुझे नहीं कोई नजर आया, जो सिटी का गेट उठाकर पहाड़ पर जाकर उसको ले जाता है। अ पावरफुल माइटी मैन, अ मसल मैन। बट व्हाट वाज द प्रॉब्लम? उसकी जिंदगी में प्यार एक खेल था, उसकी जिंदगी में मोहब्बत एक खेल थी। इवन अ माइटी मैन, जो खुदा से पैदा हुए हैं, वो आज मोहब्बत को मिसमैनेज कर रहे हैं। गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं। एवरी डे दे कमिट सिन। अ सैमसन, जिसकी मां बांझ थी, बाइबल में लिखा हुआ है, उसकी मां बांझ थी, नो एक्सपेक्टेशन, एंड गॉड ब्लेस्ड दैट कपल। बाइबल में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह खुद आए उसको ये मैसेज देने के लिए, क्योंकि जब उसकी मां बाप नाम पूछते हैं तो कहते तू मेरा नाम क्यों पूछती है? वो तो अजीब है। तो मैं जब इस पर गौर कर रहा था, सैमसन, ही वॉज अ नाजरीन था, नेजराइट, मीनिंग सेपरेटेड, सेट असाइड फॉर गॉड। लेकिन मैं और आप मसीह यीशु के खून से खरीदे गए हैं। वी आर सेट असाइड। हम नूर के फर्जंद हैं। वी आर परचेस्ड। हमारी कीमत सोने और चांदी से नहीं दी गई, यीशु मसीह के बेशकीमत लहू से दी गई। वी आर परचेस्ड। लेकिन हम साइमन की तरह से, सैमसन की तरह से बिहेव कर रहे हैं। और बिहेवियर क्या था उसका? गौर कीजिए जरा। अगर आप क़ज़ात की किताब बुक ऑफ जजेस चैप्टर 13 से इस स्टोरी को पढ़ना शुरू करें। कौन सी बुक? क़ज़ात की उर्दू में, इंग्लिश में बुक ऑफ जजेस 13 चैप्टर से आप इस स्टोरी को ले लीजिए, एंड यू विल सी कि लिखा है सैमसन इग्नोर्ड हिज नेज़राइट वाव। उसने अपने उन वादों को इग्नोर किया। और मैं और आप भी कितने इग्नोर करते हैं अपने वादों को, रोज जो हमने किए होते हैं। ही इग्नोर्ड डिवोशन। उसने इस बातों को छोड़ दिया, उसने खत्म कर दिया। बाइबल में लिखा है, अगर आप इसको पढ़ें, इतना टाइम नहीं कि पूरी स्टोरी मैं बयान करूं, लेकिन चंद एक पॉइंट जजेस चैप्टर 13 में आप पढ़ लीजिए। लिखा है उस औरत के एक बेटा हुआ और उसका नाम सैमसून रखा, और वो लड़का बढ़ा और खुदा ने उसे बरकत दी। अ ब्लेस्ड पर्सन। लिखा है देखो वो किस तरीके से शेर को कैसे वो डील करता था, हाउ माइटी ही वॉज। बाइबल में लिखा है कि देखो एक जवान शहर सैमसून के आगे गरजने लगा, तब खुदा की रूह उस पर जोर से नाजिल हुई और उसने उसको बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला। ऐसे पकड़ा और इस तरह से चीर डाला। किसको? शेर को। एक परिंदे की बात नहीं कर रहे। ये शेर और शायरी वाला शेर नहीं है, ये ओरिजिनल शेर था, गरजने वाला शेर। ऐसे पकड़ के उसके चीर दिया। लिखा है लेकिन उसने अपने माँ बाप को ना बताया। फिर लिखा है वो तिम्नत को गया और तिम्नत में उसने फिलिस्तियों की बेटियों में से एक औरत देखी। ये हुन मोहब्बत दे दौरे पै रहे ने। गौर कीजिए। नाउ एक अनॉइंटेड पर्सन पे, जो मां के पेट से अनॉइंटेड है, जिसकी खुशखबरी खुदा ने दी, खुदा उसे फिलिस्तियों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था। पहला दौरा उनके दो प्या, जब वो बाहर निकला आंखों के जरिए से, उसको दौरा पड़ा। और क्या दौरा था? बाइबल में जाके कहता है फिलिस्तियों की बेटियों में से एक
औरत देखी। फिलिस्तियों का मतलब बुत परस्तियों, बुत परस्त लोग। मैं पिछले दिनों एक टीवी पर एक ऐसे इंटरव्यू सुन रहा था और एक बहन को देखा, बेटी को देखा जो रो रही थी और ये कह रही थी कि मैंने एक शख्स के लिए मजहब चेंज कर लिया और उस शख्स ने मुझे वर्गलाया। उसने कहा कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, और उसने क्या किया कि उसने कहा ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती है तो तू अपना मजहब चेंज कर ले। तो उसने कहा गल ही कोई नहीं है, सौदा ही बड़ा आसान है, इतनी क्या बात हुई, तुसी भी खुदा नू मानदे हो, असी भी खुदा नू मानने हैं। तो नूर तारीकी में जा घुसा। और क्या हुआ, जब मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था, मैं और जमाइमा हम अफसोस कर रहे थे। वो बार बार मसीह को रिजेक्ट कर रही थी, बार बार ये कह रही थी कि उसने मुझे लिया, वो मेरे साथ मियाँ बीवी का रिलेशन उसने बनाया और हम एक कमरे में रहते हैं और वो रोज जाता है और उसके माँ बाप ने मुझे कबूल नहीं किया। वो कहते हैं कि नो, तुम इनफिडल हो, हम काफरों की बेटी को अपने घर में नहीं लाएंगे और हम इससे शादी नहीं रचाएंगे। यस, यू आर गुड जस्ट फॉर टाइम पास। तो 1-2 महीने रहने के बाद वो लड़की कह रही थी, अब मेरा मजहब चेंज हो गया है, मैं क्या करूं, मैं पूरी तरह मैं इस मजहब में आ चुकी हूं, मुझे बताएं मैं क्या करूं, वो लड़का मुझे कबूल नहीं करता। तो मैं अफसोस कर रहा था कि इसने अपने खजाने का सौदा इकदाल के साथ किया, खुदा ने इससे कितनी बरकत दी। और इसी तरह सैमसून का जब लेंस पहनेंगे आप अपनी आंखों पर तो आपको लस्ट नजर आएगा। क्या नजर आएगा? लस्ट। जब आप उसको पहनेंगे लस्ट नजर आएगा। और मैंने इसको यूं सोच रहा था कि कई ऐसे ग्लासेस होते हैं, खैर इसमें से तो नजर आता है कि when you do like this, तो आप यूं समझे कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, इसके आगे कुछ नहीं है। मुझे सिर्फ वो ग्लासेस मेरे पास थे नहीं जो आजकल कंप्यूटर पे बच्चे लगा लेते हैं और वो उस दुनिया में चले जाते हैं। आई थिंक व्हाट दे कॉल वो 3D लेंसेस जो लगाते हैं और उसको वो फिर उस दुनिया में चले जाते हैं। सैमसंग वेयर दोज ग्लासेस, अ ब्लाइंड ग्लासेस, जिसके अंदर वो रह के और उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा, ਉਹਨੂੰ सिर्फ फिलिस्तियां दी कुड़ी नजर आ रही है। क्या बात है जी, उस जैसी आंखें कहीं नहीं है, उस जैसे बाल कहीं नहीं है, उस जैसी खूबसूरती कहीं नहीं है। और आगे अपने माँ बाप को ये बात बताता है। ये बात मैं नहीं कह रहा, वो खुद बताता है। ये ना समझो पादरी साहब वो दी डेफिनेशन कर रहे हैं ना, वो खुद कहता है। बाइबल में लिखा है कि वो गया और तिम्नत में एक औरत देखी तो कहता है मेरा ब्याह उससे कर दो। उसके बाप ने कहा तेरे भाइयों की बेटियों में से या मेरी सारी कौम में कोई औरत नहीं जो तू नामख्तून फिलिस्तियों में ब्याह करने जाता है। सैमसून का जवाब सुने। सैमसून ने अपने बाप से कहा मेरा उसी से ब्याह, अब्बा ओदे नहीं ब्याह कर दे, बड़ी चंगी लगदी है मैनू। आज लोग क्यों गैर कौमों में शादी करते हैं? उन्होंने ऐसे लेंसेस पहने हैं जो उनकी आंखों को ब्लाइंड कर देते हैं। वो गैर कौमों में जाके शादियां रचाते हैं। उनको नहीं पता वो कौन से खुदा को मानती हैं, उनको ये पता है शी इज चार्मिंग एंड लविंग एंड वी कैन लिव टुगेदर। और ये है वैलेंटाइंस जिसमें लोग मनाते हैं। सिर्फ सैमसून का लेंस पहन के देखें तो आपको डिसओबीडियंस नजर आएगी, आपको नजर आएगा कि अनॉइंटिंग की रिजेक्शन हो रही है, आपको नजर आएगा कि ये शख्स जिसको पेट में से चुना गया, आपको पता है यूहन्ना को भी पेट में से चुना गया, उसकी और इसकी मोहब्बत में कितना फर्क था। वो सर कटवाने पर भी राजी। सैमसून कहता है नहीं जी यदि नहीं करो शादी। फिर जब उससे रिश्ता तय हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है, फिर वो एक पहेली की बात आती है और वहाँ पर जाकर वो लिखा है 7 दिन उनकी पार्टी चलती है। उसकी बीवी उसको रोती रहती है कि नहीं जो पहेली तूने पूछी है, वो जो रिडल तूने पूछी है वो मुझे बता, ताकि वो अपने घर वालों को बताए। तो उससे पूछा जाता है
وہ بتا دیتا ہے. بڑا دل کا ہلکا بندہ تھا یہ, سارے راز اگل دیندہ سی. مائٹیئر پرسن, پاورفل پرسن, ایک طرف اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, ایک طرف کوئی اس کے قریب سے نہیں گزر سکتا, گدھے کے جبڑے سے 1000 لوگوں کو قتل کر سکتا ہے, مائٹی مین, لیکن ایک عورت کے آگے گر جاتا ہے, میلٹ ہو جاتا ہے. اور آج کتنے لوگ ہیں جو اس میں میلٹ ہو جاتے ہیں, گندگی میں, ان کی انوائنٹنگ جاتی رہتی ہے. یہاں پر ابھی خداوند نے اس سے انوائنٹنگ نہیں لی. بائبل میں لکھا ہے ڈیوٹرانومی چیپٹر 7 ورس 3 میں, تو ان سے بیاہ نہ کرنا, غیر قوموں کی بات لکھی ہے, تو ان کے بیٹوں اور اپنی بیٹیاں نہ ان کو دینا, نہ ان سے لینا, کیونکہ وہ تیرے بیٹوں کو میری پیروی سے برگشتہ کر دیں گے. We are not against human. ہم کسی شخص کے, کسی مذہب کے خلاف نہیں ہیں, ہم خلاف نہیں کہ وہ انسان نہیں ہیں, ہم اس بات کے خلاف ہیں کہ وہ زندہ خدا کی پرستش نہیں کرتے, اور وہ ہماری جنریشن کو, ہماری نسلوں کو بت پرستی پہ لگا دیں گے, اور ہماری نیشن فنش. محبت کا نام لے کر لوگ یہ دم بھرتے ہیں. اور آج پاکستان ہو یا انڈیا, ایک بہن تھی, ان کی میں سن رہا تھا, کال آئی, انہوں نے کہا, وہ ایئر ہوسٹس تھی, انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کیا, اور مجھے اس لیے قبول کیا کہ روز مجھے بگ کیا جاتا تھا, تو میں نے کہا چلو شادی بھی کرنی, کر لی ہے نا, تو کر لی شادی اس نے. تو انہوں نے کہا مجھے انہوں نے ایک کوارٹر میں رکھا ہوا ہے, اور اس کوارٹر میں رہتی ہوں, اور مجھے کچن میں جانے کی اجازت نہیں ہے, اور میرے سامنے بس وہ روٹی رکھ جاتے ہیں, تو میں کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا میں کیا مدد کر سکتا ہوں, آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ خداوند آپ کو رہائی دے. You made a decision. You leave King of King, Lord of Lord. تو نے زندہ خدا کو ریجیکٹ کیا لسٹ کے پیچھے. اور آج بھی یہاں پر لوگ یہی کرتے ہیں. ہمارے بچے مختلف جنریشنز میں پڑھ رہے ہیں, they are growing up. ان کی دوستی میں کون سے مذاہب کے لوگ شامل ہیں ہمیں نہیں پتا, اور کب وہ ان میں بہک جاتے ہیں ہمیں نہیں پتا لگتا, کب وہ آ کر اپنے ماں باپ کو کنونس کرنا شروع کر دیتے ہیں, نہیں جی پہاڑ ہے وہ تے خدا بیٹھا ہے, ادھروں کو چڑھ جائے, ادھروں کو چڑھ جائے, تو اتنے تے یسوع ہی ہے نا. God is not playing musical chair, کہ جو رام کا نام لے گا خدا اتھے جا کے بیٹھ جائے گا, جو اللہ کا نام لے گا خدا اتھے جا کے بیٹھ جائے گا. راہ, حق اور زندگی میں ہوں, کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جاتا, صرف یسوع کے وسیلہ سے نجات ہے. آسمان اور زمین پر صرف ایک نام بخشا گیا ہے جس کے وسیلہ سے نجات ہے. سیمسون was playing a dangerous game. ایک ایسی قوم کے ساتھ اس نے شادی کی, میں آپ کو پھر بتانا چاہتا ہوں, اور اپنی آنکھوں سے اس نے اس کو دیکھا, اور بائبل میں لکھا ہے he was obsessed. پھر ایک کسبی کے پاس گیا, پھر ایک اور عورت کے ساتھ اس کا عشق چلا, اور اس کے ساتھ کھیلتا رہا. Can you imagine that کہ جب سیمسون کا لینس پہنتے ہیں محبت کا, تو ہمیں دھوکے بھی سمجھ میں نہیں آتے کہ دھوکا کسے کہتے ہیں, ڈسیو, کہ محبت میں دھوکا کون دے رہا ہے. بائبل میں کیا لکھا ہے کہ سیمسن ڈیلیلا کے ساتھ افیئر میں چلا گیا. اب وہ 1100 چاندی کے سکوں میں ڈیلیلا کو کہا گیا کہ ہم تجھے دیں گے, تو اس کی طاقت کا راز جان. 1100 ڈالر کہہ لیجئے, چاندی کے سکے کہہ لیجئے, بک گیا. ڈیلیلا نے اسے موٹیویٹ کیا, 3 دفعہ اسے آزمایا. اس نے کہا جی پہلے مجھے رسیوں سے باندھ دو تو میری طاقت جاتی رہے گی. 3 دفعہ ایسے ہوا, اور تینوں دفعہ, پہلی دفعہ جب اسے باندھا گیا تو کہتی اے فلسطی سیمسن اٹھ, فلسطی تجھ پر چڑھ آئے ہیں. تو وہ ایک دم سے اٹھتا ہے, وہ رسیوں کو لکھا ہے کچے دھاگوں کی مانند توڑ دیتا ہے. تو پھر وہ کہتی میں تو تجھ سے مذاق کر رہی تھی, پر تو دیکھ تو نے مجھے صحیح بات نہیں بتائی. اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر میں صحیح بتاؤں گا تو میرا زور جاتا رہے گا.
मोहब्बत में इतना अंधा हो गया कि धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा एवरी डे उसे मिलता रहा। एक दिन उसने कहा, अच्छा रो के उसने कहा, नहीं नहीं तू तो मैनू प्यार ही नहीं करता, देख अपनी जायदाद तू मेरे नाम ते नहीं करवाई। आजकल ये भी होता है कि तू मुझसे प्यार करता है तो जरा गड्डी मेरे नाम ते लिखवा दे, फला कार मेरे नाम ते लिखवा दे, मैंने पता लगे तू मेरे नाल प्यार कर। का मतलब हाथ काट के मुझे दे दो, चाहे वो लड़की हो या लड़का, ये दोनों के लिए है। लेकिन चूंकि ये एक सैमसन और डिलीला की स्टोरी है तो उसमें लड़की ने कहा, नहीं सही राज बता। तंग आके, बाइबल में लिखा है बुक ऑफ जजेस चैप्टर 16 में, तंग आकर उसने किया। ये च तंगी दी की गल सी यार, रिजेक्ट कर दो। निकला कि ये मुझे धोखा देना चाहती है, पर लिखा है मोहब्बत में इतना अंधा था, उसको हासिल करना चाहता था। तो बाइबल क्या बताती है कि उसने, लिखा है जब उसने कहा कि ये जो मेरे बाल हैं मेरे सर पे कभी उस तरह नहीं फिरा, तो जब उसका सर पे उस तरह फिराया गया तो फिर अनॉइंटिंग पे भी उस तरह फिर गया। लिखा है और खुदा की रूह उससे जुदा होगी जैसे साउल से जुदा हुई। नो पावर, कोई पावर नहीं रही। तो जब हम इसका लेंस पहनते हैं, सैमसून का जो अंधा लेंस बन जाता है, डार्क, जिसमें मुझे आगे कुछ नहीं नजर आ रहा, जिसमें सिर्फ मुझे सैमसन डिलीला नजर आ रही है, अंदर ही मैं सिर्फ डिलीला को देख रहा हूं, मुझे रोमांस नजर आ रहा है, नो अदर थिंग। और बाइबल में लिखा है फिर खुदा ने उसकी सजा क्या मुकर्रर की, उन्हीं आंखों को निकाल दिया गया जिन आंखों से वो गुनाह करता था। खुदा भी फिर पूरा पूरा हिसाब लेंदा है, इधर आ जरा तेरी मोहब्बत मैं काटना वा। उसकी आंखों को निकाल दिया गया जिनसे लस्ट उसको गुनाह करने पे मजबूर करता था। पर फिर आखिर में रहम होता है, किसी वक्त खुदा ने मौका दिया तो पूरी इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन मैं बाइबल में लिखा था ही वॉज करेजियस, लेकिन एक वुमन ने, बाइबल में लिखा है बेगाना औरत के होंठ से शहद टपकता है और उसके मुंह से तेल, उसका मुंह तेल से ज्यादा चिकना है। कैन यू इमेजिन दैट? अपनी बीवी दियां गल्लां बिल्कुल पसंद नहीं आंदियां, उन्होंने चुप रह, दूसरी किसी का फोन आए तो भावें घंटा गल करते रहिए। ये भी प्रॉब्लम है हमारे बहन भाइयों में, खानदानों में। अपनी बीवी ना गल नहीं करना चाहते असी, शादी हो लैंदे हो, जिन्हां दी नहीं हुई वो तो गल करते ने, एक दफा हो जाए फिर देखियो नो, फिर उसकी बातें बुरी लगना शुरू हो जाती हैं। फिर वो कुछ कहे शादी से पहले, वो जो मर्जी कहे, ना जी जान आई लव यू, यू आर माई हनी। बाद में वो हनी ही सिरका बन जाता है। सिर्फ शादी की बात है। तो मैं देख रहा था कि बेगाना औरत के होंठों से शहद टपकता है, उसका मुंह तेल से ज्यादा चिकना है। ऐसे फिसल जाता है इंसान, मिनट नहीं लगता। गौर कर लीजिए, कोई भी बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े प्रीचर्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनरी पीपल, वी आर टॉकिंग अबाउट थियोलॉजियंस, वी आर टॉकिंग अबाउट मैनी पीपल जो ईमान के सूरमा थे, जिनकी हम मिसाल देते हैं, औरत को देखकर मोम की तरह से मेल्ट हो गए। बड़े बड़े लीडर्स जिनाकारी की जिंदगी बसर करते हैं, अडल्ट्री में रहते हैं, नो फेथफुलनेस। लिखा है जो किसी औरत से जना करता है वो बेअकल है। कई लोग सोचते हैं जिस किनू पता लग रहा है, बेअकल है। कैनेडा च आजादी है, गड्डी घुमाई जिथे मर्जी जाइए, कौन जानता है। पर बाइबल में लिखा है वो बेअकल है, और लिखा है वही ऐसा करता है जो अपनी जान हलाक करना चाहता है। फिर आगे क्या लिखा है, वो जख्म और जिल्लत उठाएगा, उसकी रिसवाई कभी ना मिटेगी। इमेजिन कीजिए,
बड़े ऐसे प्रीचर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जिनके बारे में हम पढ़ते भी थे, सुना भी था, उनकी प्रेज करते थे, और जब पता लगा कि उनके कमज़ोर लम्हात कैसे थे तो अफसोस हुआ। और आज भी उनकी रसवाई ख़त्म नहीं है, जब तक उनका नाम रहेगा उस नाम के साथ उनकी। दाऊद का नाम जब भी हम लेते हैं बैतशीबा का नाम ज़रूर आता है, रसवाई नहीं ख़त्म हुई दाऊद साहब दी। हम उसकी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, पर उसका नाम, उसकी कमज़ोरियाँ आज भी हम याद करते हैं। उसके गुनाह के ऊपर लपेटा नहीं मारा गया। आज लोग बीवी को उसका हक नहीं देते, दूसरे रिश्ते बनाते हैं। बाइबल में लिखा है तुम सुन चुके हो कि जिना ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। कितनी दफा असी जिना कर चुके हैं? कभी अपने आप से पूछें। प्रैक्टिकली खुदा तो जानता है हाउ मेनी टाइम यू कमिट अडल्ट्री। आपकी आंखों ने टीवी पर ਐਵੇਂ किसी एक्ट्रेस ਦੇ ਨਾਲ फिर रहे ਹੁੰਦੇ हैं। We do। खुदावंद ने ये बात क्यों कही? क्योंकि वो हमारे दिलों और ख्यालों को जानता है। दिलों में भी बुरे ख्याल नहीं आने चाहिए, हमारे ख्यालात में भी पाकीज़गी हो। हम किसी बहन या भाई या जवान बेटी या उसको देखें तो हम उसे दूर से प्यार दें और उसे सोचें कि ये मेरी बहन और मेरी बेटी है, ये मेरी माँ है। कोई किसी को आंखों को जज नहीं कर सकता, पर खुदा है जो जज करता है। जो वैलेंटाइंस डे के अंदर जो लव होता है, ठीक है मियाँ बीवी एक दूसरे को फूल दें, बहुत अच्छी बात है, पर अगर इस प्यार के अंदर बेहूदगी शामिल है, गलत चीज़ें शामिल हैं, गंदगी शामिल है, इस तरह से हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, रिलेशनशिप गलत बनाए हैं, दिस इज नॉट अ गुड लव। अब्राहम का लेंस पहने तो वो अपना सब कुछ देने पर तैयार है। सैमसन का लेंस पहने तो जो कुछ उसे दिया गया है वो सब कुछ शैतान को दे रहा है। अब्राहम का लेंस पहने तो वो जो कुछ खुदा ने दिया उसी को लौटा रहा है। सैमसन का पहने तो जो खुदा ने दिया वो औरतों को दे रहा है। मैं बाइबल मुकद्दस में से देख रहा था, खुदा ने मौका दिया, नेक्स्ट संडे हम और सीखेंगे। मैं देख रहा था कि आदम ने गुनाह क्यों किया। एक दिन मैं इसी पे काफ़ी देर तक सोचता रहा कि वाई एडम, आदम ने कुछ सवाल क्यों नहीं कहा कि नहीं बीबी मैं फल नहीं खाना। आखिर क्या वजह थी? उसकी औरत ने उसको फल दिया तो लिखा है उसकी बीवी ने उससे दिया और उसने भी खाया। इसमें कोई ब्रेक नहीं है कि उनमें तकरार हुआ। तो मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कुछ लोग लड़ाई से बचने के लिए जो बीवियां कहती हैं वो कर लेते हैं। इब्राहिम ने भी किया। इब्राहिम ने क्या किया? उसने कहा कि मैं तो बुजुर्ग हूं, अब तू मेरी लौंडी को ले, हाजरा को, और इससे मेरे लिए एक बच्चा पैदा कर, औलाद पैदा कर। तो इब्राहिम ने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, उसने कहा चलो ठीक है। कई दफा हम लड़ाई से बचने के लिए उल्टे काम भी करते रहते हैं कि चलो काम तो खत्म होएगा ना, पर किसी जगह आपको खड़े होना होता है और आपको कहना होता है नो। इब्राहिम को यह कहना चाहिए था कि नो, खुदा ने मुझसे वादा किया है, मैं ये काम नहीं कर सकता। आदम को कहना चाहिए था कि नहीं, खुदा ने इस फल को मना किया है, तू क्यों मुझे ये खिला रही है? लेकिन उसने खाया। किसी जगह कॉम्प्रोमाइज ठीक है, बट नॉट एवरीबॉडी। अगर बीवी या हस्बैंड दोनों में से खुदा के करीब कोई नहीं है तो आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। सैमसन स्पिरिचुअली ब्लाइंड हो गया और फिर हम देखते हैं कि वो खुदा से दूर होता चला गया। मैं देख रहा था कि किस किस के लेंस पहने तो हम बाइबल मुकद्दस में से क्या चीज़ सीख सकते हैं कि लव जो है, कई दफ़ा लिखा है कि प्यार अंधा होता है, लव इज ब्लाइंड। और ये उसमें लिखा है गज़लुल गज़लात की किताब में चैप्टर 8 में लिखा है, इश्क ज़बरदस्त जोर है, नदियां उसे नहीं डुबो सकती, कोई चीज़ उस पर असर नहीं कर सकी। पर आखिरी आयत पता क्या लिखी है?
اگر آدمی محبت کے بدلے اپنا سب کچھ دے ڈالے تو سراسر حقارت کے لائق ٹھہرے گا۔ سیمسن حقارت کے لائق ٹھہرا۔ آپ کو پتہ ہے اس کی آنکھیں نکال کر اس کو کہاں پر ڈالا گیا؟ اس کو کون پیسنے کے لیے رکھا گیا؟ جو عورتیں پیستی تھیں، چکی پیستا تھا، لوگ اس پر ہنستے تھے۔ کس میں مارا گیا؟ محبت میں۔ لو از بلائنڈ۔ میں جب دیکھ رہا تھا سلیمان کے متعلق، جب سلیمان کی اینک پہنتے ہیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ اسکوائر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سامنے ضرور آئیں۔ لکھا ہے، اور سلیمان اور بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے، یعنی موابی، امونی، ادومی، سدیانی، ہتی عورتوں سے محبت کرنے لگا، کیونکہ جب وہ ان سے پیار کرتا تھا تو بائبل مقدس میں یہ سٹوری آپ پوری پڑھیے گا، یہ سٹوری کا ذکر کیا گیا ہے فرسٹ کنگ چیپٹر 11 میں۔ تو اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ وہ ان کا دم بھرنے لگا۔ اور آخری بات جو اس میں ہے، ہم اس کو پڑھ کر دعا کریں گے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جب اس کا لینس پہنتے ہیں تو پھر آپ کو شادیاں ہی شادیاں نظر آئیں گی، آپ کو رشتے ہی رشتے نظر آئیں گے، آپ کو ایک رشتے میں سیٹسفیکشن نہیں ملے گی، آپ کانکوبائنس بھی رکھیں گے، میرجز بھی کریں گے، اور پھر شادیاں ہی ہوتی جائیں گی۔ اور لکھا ہے، آگے لکھا ہے، اور اس کے پاس 700 شہزادیاں اس کی بیویاں اور 300 حرمیں تھیں، اور اس کی بیویوں نے اس کے دل کو پھیر دیا۔ سلیمان کا جب لینس پہنتے ہیں تو ایسی بیویاں بھی کئی دفعہ یا ایسے خاوند آ جاتے ہیں، یہ دونوں ریلیشن میں ہیں، صرف عورتوں کے اوپر یہ میسج نہیں ہے، دونوں میں سے اگر کوئی بھی انفیتھفل ہے، خاوند بھی ہو سکتا ہے۔ اگر بیوی خدا سے پیار کرتی، خاوند ایسا آئے تو وہ بیوی کے دل کو پھیر دے۔ تو بائبل میں لکھا ہے اس نے دل کو پھیر دیا اور وہ بتوں کی پرستش کرنے لگا۔ کین یو امیجن دیٹ؟ کہ لکھا ہے اس سے وائزسٹ کوئی شخص نہیں تھا، اس سے زیادہ عقل مند کوئی شخص نہیں تھا۔ تو بہت لوگ کہتے ہیں نا، تو پھر آگے چاہ کے امثال کی کتاب میں 3 باب میں یہی کہتا ہے، تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خدا سے ڈر اور بدی سے کنارہ کا۔ کہتا ہے میں دانش مند بنا۔ کئی لوگوں سے بات کرے، کہتے نہیں میں نہیں کوئی سمجھا سکتا، آئی ایم وائس۔ سلیمان سے زیادہ نہیں، کیونکہ یہ بائبل یہ کہتی ہے۔ اس نے بھی گناہ کیا، اس لیے ہمیں گناہ سے بچنے کے لیے یسوع کے لہو کو اپنے اوپر ایوری ڈے لگانا ہے، اپنی آنکھوں پہ اپنا جو لینز رکھیں وہ یسوع کے لہو کا رکھیں، اپنا جو لینز رکھیں وہ کلام کا لینز ہو۔ جب آپ اسے پہنیں، کوئی بھی چیز جب سکین ہو کر یہاں پر جائے تو پیورٹی میں جائے، کیونکہ یسوع کا لہو پیوریفائی کر دیتا ہے۔ ایسا لینز پہن کے رکھیں، جب آپ اپنے گھر سے نکلیں تو سیمسن کا لینز نہ ہو، ابراہیم کا ہو جو خدا کی تعظیم کرنا چاہتا ہے، سلیمان کا لینز نہ ہو جو غیر قوموں اور شہزادیوں کو اپنے گھر میں لے آیا، آدم کا لینز نہ ہو جو لڑائی کو مٹانے کے لیے پھل کھا لیتا ہے۔ کوئی بات نہیں، I love you so much، دیکھ میں پھل بھی کھا سکتا ہوں۔ Sometimes we do wrong things just to prove I love you۔ کئی دفعہ نشہ لوگ کر لیتے ہیں، خود پیتے ہیں، بیویوں کو بھی پلانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے پیار نہیں میرے نہ کر دی، پھر تو بیوی اگر کرتی ہو تو نو اٹس اوکے۔ تو ایک دوسرے کو پیار کر دکھانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں۔ دوستو آئیے یسوع کی محبت کو لیں۔ لکھا ہے حکموں میں سے سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری چاہ، اپنی ساری طاقت سے، اپنی ساری جان سے اسے پیار کر۔ تو جب آپ ایسا پیار کریں گے نا، پھر شیطان پھٹکنے نہیں پائے گا۔ پھر جتنے مرضی ویلنٹائنز آئیں آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں کریں گے۔ آپ کا ویلنٹائن آپ کے گھر میں یا آپ کے ساتھ بیٹھا ہوگا، آپ کی بیوی، وہ ویلنٹائن جو خدا نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے۔ اور سب سے بڑا جو محبت کا تحفہ خدا نے مجھے اور آپ کو دیا ہے وہ یسوع ہے۔ اگر آپ اس سے پیار کرتے ہیں تو آپ اپنے ساتھی سے بھی پیار کریں گے، آپ اپنے خاوند سے، آپ اپنی بیوی سے بھی، اپنے بچوں سے بھی پیار کریں گے۔
you will be faithful. Let's pray together. ایک لمحے کے لیے کھڑے ہیں اور دعا کریں. دوستو ہم آپ کے شکر گزار ہیں ان پروگرامز کو دیکھنے کے لیے اور آپ کی ساری انکریجمنٹ کے لیے, آپ کی ساری دعاؤں کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے, سوشل میڈیا میں بھی آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوں اور ان کو شیئر بھی کیجئے تاکہ بہت سارے لوگوں تک زندگی بخش کلام پہنچ سکے. God bless you.